اکثر دیکھا گیا کہ شادی میں یا ولیمہ ہو تو لوگ نیوتا لیتے ہیں۔ جو لوگ نیوتا لیتے ہیں وہ لینا صحیح ہے یا غلط؟ میرا اپنا ماننا یہ ہے، باقی تو جواب آپ لوگوں کو دینا ہے، کہ اگر کسی نے 200 روپے نیوتے میں دیے تو سامنے والا لکھ کر کے رکھتا ہے، سال میں 6 مہینے میں 2 مہینے میں اگر اس کے کوئی کارج ہوتا ہے، شادی وغیرہ ہوتی ہے تو وہ 251 دیتا ہے۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ کہیں یہ سود تو نہیں ہو جاتا، اور نیوتا لینا صحیح ہے یا غلط یہ آپ لوگ بتائیے گا، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ کہ میں نے جہاں تک سنا ہے کہ نیوتا نہیں لینا چاہیے، کہ لوگ لکھ کر رکھتے ہیں اور قرضدار ہو جاتے ہیں۔ مولا نگر سے صابر رضا بول رہا ہوں۔ باسمہ تعالی الجواب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ شادی وغیرہ میں صاحب دعوت کو جو رقم دی جاتی ہے اس کو نوتا یا نیوتا کہا جاتا ہے۔ علاقہ و عرف کے اعتبار سے اس کی الگ الگ نوعیتیں اور احکام ہیں۔ اول، اگر کسی علاقہ و خاندان کا عرف یہ ہو کہ وہاں شادی وغیرہ کے موقع پر جو رقم دی جاتی ہے اس کو لکھتے لکھواتے نہ ہوں، اور بعد میں اتنی ہی رقم اپنے یہاں شادی وغیرہ میں لینے کی نیت بھی نہ ہو، تو یہ ہدیہ اور تحفہ ہے۔ اس کا لین دین بلا شک و شبہ جائز ہے، شرعاً اس میں کچھ حرج نہیں، بلکہ اس پر مستحق اجر و ثواب ہوگا۔ دوم، اگر کسی علاقہ و خاندان کا عرف یہ ہو کہ وہاں شادی وغیرہ کے موقع پر جو رقم دی جاتی ہے اس کو لکھتے لکھواتے ہوں، اور بعد میں اتنی ہی رقم اپنے یہاں شادی وغیرہ میں لینے کی نیت بھی ہو، تو یہ قرض ہے جس کا ادا کرنا فرض ہے، اس پر کوئی ثواب نہیں۔ سوم، اگر کسی علاقہ و خاندان کا عرف یہ ہو کہ وہاں شادی وغیرہ کے موقع پر جو رقم دی جاتی ہے اس کو لکھواتے ہوں، اور بعد میں اس سے زیادہ رقم اپنے یہاں شادی وغیرہ میں لینے کی شرط نہ ہو، لیکن لینے والا خود سے کچھ بڑھا کر دے، مثلاً 500 روپے کے بدلے میں 1000 روپے دے، تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ اول یہ کہ زائد رقم لینے کی نیت ہو تو یہ قرض مع الادا ہے، یہ مباح ہے، اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں۔ دوم یہ کہ زائد رقم لینے کی نیت نہ ہو تو یہ ہبہ مع الادا ہے، یہ بھی مباح ہے، لیکن ہبہ کا ثواب پائے گا۔ چہارم، اگر کسی علاقہ و خاندان کا عرف یہ ہو کہ وہاں شادی وغیرہ کے موقع پر جو رقم دی جاتی ہے اس کو لکھتے لکھواتے ہوں، اس شرط کے ساتھ کہ بعد میں اس سے زیادہ رقم اپنے یہاں شادی وغیرہ میں دینا ہوگا، اور زائد رقم لوٹانے کا ارادہ نہ ہو، تو یہ ربا یعنی سود ہے، اور یہ ناجائز و حرام ہے۔ عموماً ہندوستان میں نیوتا کا جو رواج ہے وہ قرض کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ وہ لکھا جاتا ہے اور دینے اور لینے والے دونوں کی نیت یہی ہوتی ہے کہ جتنا لکھا ہے کم از کم اتنا دینا اور لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ۔ پارہ 21 سورۃ الروم آیت نمبر 39۔ ترجمہ کنز ایمان، اور تم جو چیز زیادہ لینے کو دو کہ دینے والے کے مال بڑھیں تو وہ اللہ کے یہاں نہ بڑھے گی۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں صدر الافاضل علامہ مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، لوگوں کا دستور تھا کہ وہ دوست، احباب اور آشناؤں یعنی جاننے والوں کو یا اور کسی شخص کو اس نیت سے ہدیہ دیتے تھے کہ وہ انہیں اس سے زیادہ دے گا۔ یہ جائز تو ہے، لیکن اس پر ثواب نہ ملے گا اور اس میں برکت نہ ہوگی، کیونکہ یہ عمل خالص للہ تعالی یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں ہوا۔ تفسیر خزائن العرفان صفحہ نمبر 754 زیر آیت مذکورہ۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، نیوتا وصول کرنا شرعاً جائز ہے،
اور دینا ضروری ہے کہ وہ قرض ہے۔ فتاوی رضویہ جدید جلد 23 صفحہ نمبر 268، رضا فاؤنڈیشن، لاہور۔ ایک اور مقام پر آپ اس کی وضاحت یوں فرماتے ہیں: اب جو نیوتا دیا جاتا ہے وہ قرض ہے، اس کا ادا کرنا لازم ہے۔ اگر رہ گیا تو مطالبہ رہے گا اور بے اس کے معاف کیے معاف نہ ہوگا۔ والمسألۃ فی الفتاوی الخیریہ، یعنی یہ مسئلہ فتاوی خیریہ میں ہے۔ اور فرماتے ہیں چارہ کار یعنی بچنے کی صورت یہ ہے کہ لانے والوں سے پہلے صاف کہہ دے کہ جو صاحب بطور امداد عنایت فرمائیں مضائقہ نہیں، مجھ سے ممکن ہوا تو ان کی تقریب میں امداد کروں گا، لیکن میں قرض لینا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد جو شخص دے گا وہ اس کے ذمہ قرض نہ ہوگا، ہدیہ ہے جس کا بدلہ ہو گیا فبہا، نہ ہوا تو مطالبہ نہیں۔ فتاوی رضویہ جدید جلد 23 صفحہ نمبر 586، رضا فاؤنڈیشن، لاہور۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شادی وغیرہ تمام تقریبات میں طرح طرح کی چیزیں بھیجی جاتی ہیں۔ اس کے متعلق ہندوستان میں مختلف قسم کی رسمیں ہیں، ہر شہر میں ہر قوم میں جدا جدا رسوم ہیں، ان کے متعلق ہدیہ اور ہبہ کا حکم ہے یا قرض کا۔ عموماً رواج سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دینے والے یہ چیزیں بطور قرض دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے شادیوں میں اور ہر تقریب میں جب روپے دیے جاتے ہیں تو ہر ایک شخص کا نام اور رقم تحریر کر لیتے ہیں۔ جب اس دینے والے کے یہاں تقریب ہوتی ہے تو یہ شخص جس کے یہاں دیا جا چکا ہے فہرست نکالتا ہے اور اتنے روپے ضرور دیتا ہے جو اس نے دیے تھے، اور اس کے خلاف کرنے میں سخت بدنامی ہوتی ہے، اور موقع پا کر کہتے بھی ہیں کہ نیوتے کا روپیہ نہیں دیا۔ اگر یہ قرض نہ سمجھتے ہوتے تو ایسا عرف نہ ہوتا جو عموماً ہندوستان میں ہے۔ بہار شریعت جلد 3 صفحہ نمبر 79، مکتبۃ المدینہ۔ مفتی محمد وقار الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جن لوگوں میں برادری نظام ہے ان میں نیوتا قرض ہی شمار کیا جاتا ہے۔ وہ لکھ کر رکھتے ہیں کس نے کتنا دیا ہے، اس کے یہاں شادی ہونے کی صورت میں اتنا ہی واپس کرتے ہیں۔ ان برادریوں میں نیوتا قرض ہی سمجھا جاتا ہے، اور جن برادریوں میں ایسا کوئی برادری کا قانون نہیں ہے یا غیر برادری کے لوگ دوستی، تعلقات اور عقیدت کی وجہ سے شادی میں کچھ دیتے ہیں وہ ہدیہ ہے۔ وقار الفتاوی جلد 3 صفحہ نمبر 117، مکتبۃ المدینہ۔ ان تمام تر اقوال فقہا سے یہ بات بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ شادی وغیرہ میں جو نیوتا دیا جاتا ہے یہ قرض ہے جس کو ادا کرنا ضروری اور لازم ہے۔ اور جب یہ بات واضح ہو گئی کہ قرض ہے تو قرض حسن کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے، اور جس کو شریعت نے جائز قرار دیا ہو اس پر پابندی عائد کرنا یہ شریعت کے خلاف ہے۔ ہاں، اگر کسی کو قرض نہ لینا ہو تو جیسا کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وہ پہلے اعلان کر دے کہ میں قرض لینا نہیں چاہتا، جس کو دینا ہو وہ ہدیۃً دے، اگر مجھ سے ہو سکا تو میں ادا کر دوں گا، اور اگر ادا نہیں کر سکا تو میرے اوپر کوئی مواخذہ نہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول پر وہ لوگ عمل کریں جو قرض لینا نہیں چاہتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ فقیر قادری ذوالفقار احمد رضوی علیمی، کٹیہاری، خادم التدریس والافتاء، جامعہ تحسینیہ ضیاء العلوم، نورانی مرکز کاکٹولہ، پرانا شہر، بریلی شریف، بتاریخ 14 ربیع الثانی سن 1445 ہجری۔